میں پرچون کی دکان سے سودا سلف لیے واپس آ رہا تھا، لیکن محلے والے تو ایک ہی فیملی کے گن گا رہے تھے۔ ہر طرف ان کی باتوں پر مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میرے محلے میں ایک نئی فیملی رہنے کے لیے آئی تھی کچھ دن پہلے، جس کے چرچے پورے محلے میں تھے۔ اس فیملی کے کسی ایک فرد کو بھی میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں اپنے کاموں میں بہت مصروف ہوتا تھا۔ مجھے حال ہی میں پرائیویٹ جاب ملی تھی اور میں سارا دن نوکری پر ہوتا تھا، لیکن میرے یار دوست جو اس محلے میں رہتے تھے بار بار اس فیملی کا ذکر کرتے تھے۔ میں اس فیملی سے نہیں ملا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف عورتیں ہیں، اور عورتوں سے ہم کیسے مل سکتے تھے؟ ہاں، اگر عورت بے تکلف ہو تو گلی میں آتے جاتے سلام دعا ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہ عورتیں تو گھر میں بالکل بند ہو کر رہتی تھیں اور کسی کو نظر نہیں آتی تھیں۔ سب کو یہی تجسس تھا کہ یہ فیملی کیسی ہے۔ بس اتنا پتہ چلا تھا کہ اس گھر میں 3 لڑکیاں اپنی ماں سمیت رہنے کے لیے آئی ہیں، لیکن ان 3 لڑکیوں کو اب تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ سودا سلف کے لیے صرف ان کی ماں ہی گھر سے باہر نکلتی تھی، بلکہ وہ بھی زیادہ تر باہر نہیں نکلتی تھی۔ گیٹ پر کھڑے ہو کر محلے سے گزرتے ہوئے کسی بچے کو آواز دے دیتی تھی اور سودا سلف منگوا لیتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں ہم سب محلے والوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فیملی بھی شاید بہت ہی پردے دار فیملی ہے، اسی وجہ سے باہر نہیں نکلتی اور کسی کے گھر بھی نہیں جاتی۔ پھر محلے کی عورتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر ان کے گھر جائیں گے اور روابط بڑھائیں گے، کیونکہ یہ محلے کا اصول تھا۔ ان عورتوں میں میری والدہ بھی شامل تھیں، وہ بھی ساری عورتوں کے ساتھ مل کر ان کے گھر چلی گئی تھیں ملنے کے لیے اور ان کا مزاج جاننے کے لیے۔ جب میری ماں ان کے گھر سے واپس آئی تو خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ماں بیٹیاں بہت ہی اچھی اور شریف ہیں۔ میری ماں نے بتایا کہ یہ فیملی گھر سے باہر نہیں نکلتی اور ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ جو عورت لڑکیوں کی ماں ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے پرانا محلہ چھوڑ کر یہاں آنا پڑا، کیونکہ وہ محلہ اچھا نہیں تھا۔ پھر تو میری اماں نے ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا، اور جب بھی ان کے گھر سے آتی تھی تو تعریفوں کے پل باندھ دیتی تھی۔ ان کے لیے تو سب کچھ وہی لڑکیاں ہو گئی تھیں۔ جب دیکھو میری ماں ان کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ مجھے اپنی ماں کی سادگی پر بہت حیرت ہوتی تھی اور میں ان کی باتوں پر مسکرا دیتا تھا۔ میں انہیں کہتا تھا کہ اماں، آپ کو کیا پتہ آج کل شرافت اور پردے کے نام پر کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں؟ یہ عورتیں صرف ہمیں بتایا کرتی ہیں۔ عورتیں بہت زیادہ ہیں جو زمانے کو نہیں سمجھ سکتی۔ ہم نے زمانہ دیکھا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جو جتنا پردے میں ہے وہ اتنا ہی۔ اس سے آگے میری ماں مجھے بولنے نہیں دیتی کہ کسی کی برائی نہیں کرتے۔ میں بھی سر جھٹک دیتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری والدہ کبھی میری باتوں پر یقین نہ کرتی۔ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی تھی، بلکہ وہ گھر ہی رہتی تھی۔ پرانی عورتوں کی طرح انہیں ہر کوئی اچھا ہی لگتا تھا۔ میں ایک مرد تھا اور پوری دنیا دیکھی تھی کہ کیسی ہے۔ شرافت کے چولے پہن کر یہ دنیا کتنی غلیظ کام کرتی ہے، سب جانتا تھا۔ آئے روز اپنے دوستوں سے بہت سے قصے بھی سن رکھے تھے، ایسی شریف زادیوں کے جو کسی امیر کے پھانسنے کے چکر میں رہتی تھیں۔ میں آج گلی سے گزر رہا تھا کہ مجھے اس گھر سے ایک عورت نکلتی دکھائی دی۔ میری نظریں بے اختیار اس جانب اٹھیں۔ باقی لوگوں سے اتنی تعریفیں سن چکا تھا تو اب مجھے بھی کافی تجسس تھا ان کے بارے میں جاننے کا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اس عورت کا پیچھا کیا۔ وہ ان کی ماں تھی جو خود کو مکمل چھپائے کہیں جا رہی تھی۔ وہ سودا لے کر نگاہیں نیچی کیے گھر چلی گئی، بغیر کسی کی جانب دیکھے۔ میں گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ذرا متاثر ہوا تھا کہ وہ عورت بغیر کسی کو بلائے گھر چلی گئی ہے، ورنہ میرے محلے کی بیشتر عورتیں لازمی گلی میں رکتی تھیں اور ایک دوسرے سے سلام دعا کر لیتی تھیں۔ پر جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہی سچ نہیں ہوتا۔ میں خود کو ملامت کرتا کہ لوگوں کی باتوں پر کیوں یقین کر رہا ہوں۔ وہ اتنی بھی شریف نہیں ہے جتنی نظر آ رہی ہے۔ پھر میں گھر چلا گیا۔ میری ماں بڑی خوش بیٹھی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میری ماں ابھی انہی کے گھر سے آئی ہے، اس لیے بغیر ان سے لڑکیوں کے قصیدے سنتا میں اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ اس وقت دماغ الجھا ہوا تھا۔ میری ماں بھی میرے پیچھے ہی آ گئی، میرے بالوں کو بڑے پیار سے سلھا رہی تھی۔ میں ذرا پریشان ہوا اپنی ماں کے تاثرات پر، جو مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے پانی دیا اور ادھر ادھر کی چند باتیں کی، لیکن ان کی بات جو وہ کہنا چاہ رہی تھی میں وہ سننا چاہتا تھا، اس لیے پوچھ لیا کہ ماں، جو بات کرنی ہے آپ نے وہ کر لیں۔ پھر آخر کار میری ماں نے وہ بات کہہ دی جو کرنے وہ ادھر آئی تھی۔ میں تو غصے سے لال ہو گیا۔ میری ماں نے جو کہا تھا میں کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ ابھی بھی میرے غصے کا غراف کافی اوپر تھا۔ میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا اور اپنے پاس بٹھایا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ میں شادی کر لوں۔ یہ بات تو میری سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ پچھلے چند مہینوں سے میری ماں میرے پیچھے لگی پڑی تھی کہ شادی کر لو۔ وہی پرانی ماؤں کی طرح میری ماں خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی، میرے بچوں کو کھلانا چاہتی تھی،
لیکن آج میری ماں نے کہا کہ شادی اس گھر کی کسی ایک لڑکی سے ہوگی۔ اتنی جلدی میری ماں نے کیسے ان لڑکیوں پر یقین کر لیا؟ میرا شک مزید گہرا ہو رہا تھا کہ یقیناً کچھ تو پر اسرار بات ہے ان میں، کہ جو بھی دیکھتا ہے ان سے ملتا ان کا دیوانہ ہو جاتا، ورنہ چند دنوں میں میری ماں ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا نہ سوچتی۔ میں نے شادی سے منع کیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ ان لڑکیوں میں سے کسی سے شادی نہیں کروں گا، جبکہ میں جانتا تھا کہ صاف انکار پر ماں غصہ ہوگی۔ میری ماں کا دل بہت دکھا تھا، تبھی چپ چاپ کمرے سے چلی گئی۔ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا، کیونکہ مجھے میری ماں بہت عزیز تھی، ان کی ہر بات سر آنکھوں پر تھی۔ لیکن اب کی بار معاملہ اور تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مکار لڑکیاں میری ماں کو دھوکہ نہ دے رہی ہوں۔ میری ماں تو ایک سادہ سی خاتون تھی جسے کچھ پتہ نہ تھا آج کل کی دنیا کی چالوں کا، اس لیے میں اپنی ماں کی طرف سے پریشان رہتا تھا۔ رات کو کھانے پر بھی میری ماں نے مجھ سے کوئی گفتگو نہ کی، مطلب وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میری شادی کر دے، لیکن ان لڑکیوں سے نہیں، پر وہ جانے کیسی ضد لگائی بیٹھی تھی کہ میری شادی کرنی ہی ادھر ہے۔ پھر کیا تھا، مجھے ہار ماننا پڑی اور میں نے اپنی رضامندی دے دی۔ میری ماں میرا ماتھا چومے خوشی سے ان کے گھر گئی اور ان سے شادی کی تاریخ پکی کر لی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر چل رہی تھیں۔ میں جتنا خود کا دھیان اس گھر سے ہٹاتا اتنا ہی میرا ذہن ادھر کھینچا چلا جاتا تھا۔ اتنی جلدی شادی، مجھے تو ان لوگوں کی جلد بازیوں پر بڑی حیرت تھی۔ اب تو معاملہ ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ یقیناً وہ لڑکیاں اچھی نہ تھیں، تبھی ان کی والدہ اپنے سر سے اتار رہی تھی۔ اگر وہ لڑکی بھی ویسی ہی ہوئی جیسی میں سوچ رہا ہوں تو میں اس لڑکی کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا۔ میرے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہو چکے تھے جس کی وجہ سے میرا یقین ان پردہ دار عورتوں سے اٹھ گیا تھا۔ سب سے بڑی مثال ایک طوائف کی تھی، وہ بھی تو پردہ کرتی تھی، لیکن اس کا کام کیا تھا؟ میرے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں۔ باقی سب مردوں کی طرح میں بھی نیک فرما بردار بیوی چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ لڑکیاں صحیح نہیں لگ رہی تھیں۔ میرا دماغ مجھے روک رہا تھا کہ ابھی وقت ہے، اس سے شادی نہ کرو۔ دماغ میں ان کے بارے میں الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے جنہیں میں جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار وہ وقت بھی آن پہنچا جب اس کے گھر کی لڑکی میری بیوی بنی۔ ایسی لڑکی جسے میں نے دیکھا تک نہ تھا، جس کی عادات سے میں واقف نہیں تھا، پر میری ماں کی ضد پر وہ لڑکی میری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی جس سے لڑتے میں اندر آیا۔ وہ لڑکی باقی لڑکیوں کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی، میں حیران تھا کہ وہ اتنی حسین کیسے ہو سکتی ہے۔ حسن ایسا تھا کہ ہاتھ لگا لیے میلا ہو جائے۔ میں اسی انتظار میں تھا کہ وہ کوئی فرمائش کرے گی اور ابھی اس کی اوقات سامنے آ جائے گی کہ وہ بھی ایک لالچی لڑکی ہے۔ پر میں حیران ہو گیا، کیونکہ اس نے بجائے کوئی اونچی فرمائش کرنے کے یا پھر ہنی مون پر جانے کے جو خواہش کی ایک پل کو تو میں بھی ساکت ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی واقعی اتنی نیک تھی یا پھر یہ صرف ایک ناٹک کر رہی تھی؟ پر میں اس کی خواہش پر رضامند ہو گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میری بیوی عمرہ پر جانا چاہتی ہے۔ میری ماں تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی، گھر کے باقی افراد بھی اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ وہ بہت دھیمے مزاج کی تھی، میں دل ہی دل میں اسے سراہ رہا تھا۔ اس نے جلدی ہی پورے گھر والوں کے دلوں میں حکمرانی شروع کر دی تھی۔ ہر کسی کے منہ سے میری بیوی کی تعریفیں سننے کو ملتی تھیں، پر میں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا تھا، وہ کس خاندان کی ہے، کہاں سے آئی ہے اور کیسی ہے، اس لیے میرے دل میں ابھی بھی شک تھا۔ میری بیوی نے 2-3 دنوں میں گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ اتنی جلدی سب ہو رہا تھا، میرے دماغ میں شک کی گرہیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ یقیناً یہ لڑکی میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، تبھی اتنی میٹھی بن رہی ہے۔ میں جب کام سے واپس آتا تو وہ میرے آگے پیچھے تمام کام کرتی۔ ایک لمحے کو تو اس لڑکی کی پھرتی پر میں ششدر رہ جاتا۔ وہ مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ وہ کافی نیک دار تھی یا دکھاوا کر رہی تھی۔ رات کو روز نماز پڑھ کر سوتی تھی اور پھر تہجد کے وقت اٹھ جاتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، چھوٹی چیز کا۔ وہ ایک سلیقہ مند لڑکی تھی، لیکن جانے کیوں میں اس پر اعتبار نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر اصلیت کیا ہے؟ میں نے اپنا ماتھا مسلا۔ ایک رات میں پانی پینے کو اٹھا تو دیکھا کہ میری بیوی بالکنی میں کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے اپنی چپل پہنی اور سننا چاہا کہ آخر میری بیوی کس سے بات کر رہی ہے، پر مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے میں بالکنی کا دروازہ کھولتے اس تک گیا۔ میری بیوی کا رنگ فک ہوا، اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات کے اس پہر تم کس سے بات کر رہی ہو، لیکن وہ ہڑبڑا گئی اور کہا کہ اماں کا فون تھا۔ میں نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا کہ رات کو ماں سے فون پر کون بات کرتا ہے، لیکن وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتی کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، جیسے رات اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ میرا شک اب مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔
2 دن مزید گزرے کہ جب میں اپنے کام سے گھر آیا تھا، میری بیوی کان سے فون لگائے برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی نہ تھا، امی اور باقی سب بازار گئے تھے، اس لیے میری بیوی گھر اکیلی تھی۔ گھر کو لاک لگا تھا، لیکن میرے پاس ڈپلیکیٹ چابی تھی، اس لیے میں اندر آ گیا۔ میری بیوی کسی سے کہہ رہی تھی کہ وہ ملنے آئے گی کل۔ یہ سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا، مطلب وہ لڑکی واقعی کسی سے باتیں کرتی ہے اور ایک نیک پاک باز عورت کا ڈھونگ کر رہی ہے۔ میں نے اس تک جاتے اس کی کلائی پکڑتے سختی سے پوچھا کہ کس سے بات کر رہی تھی، پر وہ خوف سے سفید پڑتی بکھلا کی۔ اس ہفتاد میں اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا اور ٹوٹ گیا۔ میں نے ایک نظر ٹوٹے فون کو دیکھتے اس سے پوچھا کہ تم فون سے کس سے باتیں کرتی ہو، پر وہ رونے لگی اور قسمیں اٹھانے لگی کہ اماں سے بات کر رہی تھی۔ مجھے اس پر رتی برابر یقین نہیں تھا۔ گھر کا ماحول خراب نہ ہو اس لیے اس بات کو میں نے دبا دیا۔ اب میری بیوی مجھ سے ڈری ڈری رہتی تھی، اب اس کے پاس فون بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیوی کو دیکھتے ہی غصہ آنے لگتا تھا، کیونکہ وہ کسی سے باتیں کرتی تھی راتوں کو۔ یہ بات تو میرے ذہن سے چپکی گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میں اپنی بیوی کو لے کر عمرے پر چلا جاؤں۔ میں نے ان کی بات پر حامی بھری اور عمرے کے 2 ٹکٹ لیے اور اپنی بیوی کی خواہش پر اسے عمرے پر لے جا رہا تھا۔ میرے اندر بیزاری تھی، عجیب سی بے چینی تھی کہ دل گھٹ رہا تھا۔ اس لیے جب میں عمرے کے لیے سعودی عرب پہنچا تو وہ شدت سے رو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اس لڑکی نے ماضی میں کوئی گناہ کیا ہوگا جس پر شرمندہ ہے۔ میں وہاں بھی اضطراب کی کیفیت میں رہتا تھا، کیونکہ میری بیوی جہاں بیٹھی تھی بیٹھی رہتی، خیالوں میں کھوئی رہتی، پر اچانک میری بیوی کو کچھ ایسا ہوا کہ وہ تڑپتی رہی۔ اس کی حالت مرنے والی ہوگی، پھر اپنی آنکھیں بند کر گئیں۔ میں اس کے قریب کھڑا تھا، اس کی حالت مردہ ہو گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس کی نبض چیک کی جو بند تھی۔ میری آنکھیں پتھر ہو گئیں۔ میری بیوی وفات پا چکی تھی۔ میں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، لیکن وہ نہیں رہی بلکہ مر چکی تھی۔ میرے لیے یہ ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ میں گھر والوں کو کیا جواب دیتا؟ میری بیوی تو مر گئی تھی۔ وہاں پر جنازے کا انتظام کیا گیا۔ میں سوگوار سا کھڑا تھا۔ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی یا نہیں، میں تو اسی الجھن میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر کھودی گئی، لیکن وہاں جو ہوا اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل پڑیں۔ وہاں موجود ہر شخص خوف سے کانپ گیا، روح لرز گئی، جبکہ دل بند ہونے لگا۔ میرے سمیت وہاں جتنے بھی لوگ تھے خوف سے بے ہوش ہو گئے، کیونکہ ہم نے جو دیکھا وہ کچھ عام نہیں تھا، روح کو لرزا دینے والا منظر تھا۔ اور جب میں ہوش میں آیا تو وہی سب یاد کر کے میں خوف سے دوبارہ کانپ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے تھے۔ پھر میں پاکستان واپس آ گیا، لیکن اپنے ساتھ ایک گہرا راز لے آیا، ایسا راز کہ جو سنتا دل دہل جاتا۔ اس راز کو سینے کے ساتھ لیے میں اپنے گھر آیا۔ میرے ساتھ ایک ایسا وجود بھی تھا جو میرے لیے صرف اور صرف خوف کا باعث بن رہا تھا۔ میرا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، جبکہ میری ماں میری حالت پر پریشان ہو گئی، کیونکہ گھر پہنچتے ہی میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ میں رات کو جب کمرے میں آیا تو میری بیوی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے پانی لانے کا کہا اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تبھی مجھے کسی کا فون آیا، جسے سننے کے لیے میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کال پر مجھے جو بتایا گیا وہ بھی ایک پریشان کن معاملہ تھا، ایک گتھی سلجھی تھی۔ آج میری بیوی کے قدموں کی آہٹ نہ تھی، پر میں بے تاثر کھڑا تھا۔ میری بیوی بڑی چپ تھی، میں سن سکتا تھا، پر یہ چپ تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پانی پیا۔ میری بیوی اب مجھے بہت کم بلاتی تھی، میں خود بھی اب بات کم کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایک خلا تھا جو ہمارے درمیان آ گیا تھا۔ رات کے پہر میری بیوی گمسم رہتی تھی، جیسے کوئی گناہ کر لیا، اور وہ بہت روتی بھی تھی، پر میں اسے دلاسے کے چند بول بھی نہیں کہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوایا کہ اس کا باپ کدھر ہے، پر وہ مر چکا تھا۔ المیہ محض یہ نہیں بلکہ وہ ایک نیک خاتون تھی جس محلے میں یہ سب رہ کر آئے تھے۔ سب نے ان کی تعریفیں کی، اس کی ماں نے ہی اسے پالا تھا۔ وہ واقعی ایک نیک خاتون تھی، لیکن ایک قصہ میں بھول نہیں پاتا تھا جو ماضی میں میرے ساتھ ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پردہ والی عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ ماضی کی ایک رات جب میں اپنے کام سے آ رہا تھا تو ایک لڑکی برقعے میں گلی پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں نے انسانیت کے ناطے اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے، پر اس نے کہا کہ رات ہو گئی ہے اور میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے وقت دیکھا تو 9 بج رہے تھے، اس لیے سوچا کہ ایک عورت ذات ہے، اکیلی کہاں جائے گی، اس لیے اس کی مدد کی اور ساتھ لے چلا۔ اس نے مجھے اپنا ایڈریس بتایا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو بازار حسن ہے، وہ لڑکی ادھر رہتی تھی۔ میں نے حیرت سے گردن موڑی اور اسے دیکھا جو سر سے لے کر پاؤں تک چھپی ہوئی تھی، پر اس کا ٹھکانہ یہ تھا۔ میرا شکریہ ادا کرتی وہ چلی گئی تھی، لیکن مجھے بڑے صدمے میں چھوڑ گئی۔ دنیا میں اب کیا کیا نہیں ہو رہا،
انسان کس پر یقین کرے اور کس پر نہیں، وہ دن گزر چکا تھا اور میرا یقین ہر پردے دار لڑکی سے اٹھ گیا۔ مجھے ہر چھپی ہوئی لڑکی میں وہی لڑکی نظر آتی تھی، مجھے ہر پردہ فریب لگتا تھا۔ آج بھی میں ماضی کو یاد کر کے خاموش بیٹھا تھا۔ نیچے سے امی کی آواز آئی جو کھانے پر بلا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو نظریں جھکائے نیچے چلی گئی۔ کھانا کھانے کے دوران میری ماں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ جب سے سعودی عرب سے آیا ہوں میں کیوں اتنا چپ ہوں، پر میں کیا بتاتا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ میری بیوی نے زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے ہونٹ کچلتے ہوئے خود پر قابو پا لیا۔ میں نے اپنی ماں کو ابھی کچھ نہیں بتایا تھا، اب بھی میں چپ ہو گیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اوپر چلا گیا۔ میری بیوی کام کر کے میرے پاس آئی اور مجھے صرف اتنا کہا کہ وہ کبھی میری عزت کو رسوا نہیں کرے گی۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کیونکہ میری بیوی کو اس کے پرانے محلے والوں نے بتایا تھا کہ میں وہاں تفتیش کرنے گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بس ڈرا ہوا تھا، اور پھر وہ واقعہ جو سعودی عرب میں ہوا اس کے بعد مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئی اور مجھے کچھ نہ کہا۔ اس نے مجھے وہ سچ بھی بالآخر بتا دیا کہ وہ اپنی ماں سے رات کو بات کرتی تھی جب میں سو جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا، اور صبح کو بھی اپنی ماں سے ہی ملنے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شروع دن سے ہی مجھ سے ڈرتی تھی، اس لیے مجھ سے چھپ کر فون کرتی تھی ماں کو تاکہ میں دیکھ کر ڈانٹ نہ دوں، کیونکہ شادی والے دن ہی میری ماں نے اسے میری طبیعت کے بارے میں بتایا تھا کہ مجھے پردہ والی عورتیں زیادہ پسند نہیں۔ اسی وجہ سے میری بیوی ہر قدم پھونک کر رکھتی تھی تاکہ میں اس سے بدگمان نہ ہو جاؤں۔ میں بہت حیرت میں تھا کہ وہ لڑکی اتنی جلدی کیسے اچھی ہو سکتی ہے کہ میری ناراضگی کی وجہ سے اتنا خیال رکھتی ہو۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ تم امی کو ساری بات بتا دو تاکہ وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ اکثر میری وجہ سے پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی ماں کو سب بتا دوں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے، اس لیے صبح ہوتے ہی میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا جو نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے اتنی صبح آنے کی وجہ پوچھی۔ پھر میں نے اپنی ماں کو سب بتایا کہ جب وہاں پر میری بیوی مر گئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مردہ تسلیم کر دیا تھا، لیکن جب ہم نے اس کی قبر کھودی تو دیکھتے ہیں کہ میری بیوی جو مر چکی تھی وہ زندہ ہو گئی، بلکہ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، صحیح سلامت۔ اپنی مردہ بیوی کو زندہ ہوتے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اصل میں وہ مری نہیں تھی، وہ کومے میں چلی گئی تھی، لیکن اکثر کومے والوں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ کئی بار ان کو ڈاکٹر مردہ تصور کر کے وارثوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب تک دنیا میں کومے کے مریضوں کے ایسے بہت سے کیسز آئے تھے، میری بیوی بھی اسی فہرست میں شامل ہوگی۔ وہ زندہ تھی اور اسے زندہ دیکھ کر تو ہم سب کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میری بیوی قریب ہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو، کون سا فریب ہو، لیکن وہ بیچاری کیا کہتی، وہ خاموشی سے میرے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لیے گھر آ گیا تھا۔ اس رات جب فون آیا تھا وہ ڈاکٹر کا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ مریض کو کبھی کبھی جھٹکے لگتے ہیں کوما کے، اسی وجہ سے مریض کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ مردہ ہو۔ لیکن کوما میں گئے کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلد ریکور کر لیتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں۔ میری بیوی بھی انہی مریضوں جیسی تھی، وہ کوما میں گئی تھی لیکن ڈاکٹر نے مردہ کہہ دیا، پر جب اسے دفن کرنے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، یعنی وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ پر یہ ڈراؤنا منظر تھا، اس لیے وہ اتنے دنوں سے خوفزدہ اور چپ تھی۔ میری بیوی بھی اب امی کے کمرے میں آ چکی تھی، سب کچھ سن رہی تھی۔ میری امی ساری باتیں سنتی کافی پریشان ہو گئی، لیکن اسے اپنی بہو سے محبت تھی۔ میں بھی جانتا تھا کہ میری ماں میری بیوی سے کافی پیار کرتی ہے۔ میری ماں نے اسے گلے لگایا اور پیار دیا اور اپنی باتوں پر شرمندہ تھی۔ میری بیوی ایک سچی نیک خاتون تھی اور میں بلا وجہ شک کرتا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ زندگی خوشحال ہو گئی تھی اور مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ ہر پردے دار خاتون اچھی نہیں ہوتی اور ہر پردے دار خاتون بری بھی نہیں ہوتی۔ آج میں اپنی قسمت پر رشک کرتا تھا کہ میری قسمت میں ایک نیک پرہیزگار لڑکی تھی۔ تمام بدگمانیوں کے بادل چھٹ چکے تھے۔ اب مجھے میری بیوی پر بہت بھروسہ تھا۔ کبھی کبھی ہم ایک واقعے کو لے کر ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور ہر کسی پر شک کرتے ہیں۔ میں نے ایک پردے دار عورت کو غلط کام کرتے دیکھا تھا اور پھر دنیا کی تمام پردے دار عورتیں میرے لیے مشکوک ہو گئی تھیں۔ عورتوں کے بارے میں تو میں نے یہ رائے قائم کر رکھی تھی، لیکن مردوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا تھا، حالانکہ مجھے اپنا ترازو برابر کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں صرف ایک برقعے کی وجہ سے کبھی بھی ہر عورت کو برا نہیں کہوں گا۔ مجھے اپنے الفاظ پر اور اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا بہت دل دکھایا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں پرانے محلے میں پہنچ گیا تھا اس کے کردار کی گواہی طلب کرنے کے لیے اور وہاں منہ کی کھا کر آ گیا تھا، یقیناً میری اس حرکت نے اسے بہت دکھ پہنچایا ہوگا۔ اس کے بعد میں نے بارہا اسے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ میرے دل میں آج بھی شرمندگی موجود ہے
اس کہانی سے حاصل ہونے والا سبق اہم اور دلچسپ سبق یہ ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کے کردار یا نیت پر صرف ظاہری حالت یا ماضی کے ایک واقعے کی بنیاد پر شک یا بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر انسان کی ایک الگ کہانی اور سچائی ہوتی ہے، اور ہمیں بغیر تحقیق یا مکمل سچ جانے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ بے جا شک رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے، جبکہ اعتماد، معافی اور سچائی انسان کو اندر سے مضبوط اور رشتوں کو پائیدار بناتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سمیع ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔